السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ مشہور سخی حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ آپ اپنے قبیلہ طے کے سردار تھے۔ حضرت عدی بن حاتم کا خاندان مدت سے قبیلہ طے پر حکمرانی کرتا چلا آ رہا تھا، اور ظہور اسلام کے وقت وہ خود قبیلہ کے سردار بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل فتوحات حاصل ہوئیں، اور اس کے ساتھ آپ کا اثر و اقتدار اور اسلام کا دائرہ وسیع ہونے لگا۔ عدی بن حاتم کو فکر لاحق ہوئی، کیونکہ ایک طرف حکمرانی کا غرور اس کو اسلام کے سامنے سر جھکانے سے روک رہا تھا، تو دوسری طرف اس سیلاب کو روکنا بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ اس لیے وہ انتظار میں تھا کہ جب اسلامی لشکر حملہ کرے گا تو میں وطن چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ عدی بن حاتم ابتدا میں بت پرست تھے اور قبیلہ طے کے بت فلس کو خدا مانتے تھے، لیکن جب اس بت کی بے بسی کا یقین ہوا تو اس نے بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کا سردار تھا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر سنی تو مجھے آپ سے شدید نفرت ہو گئی۔ پورے عرب میں مجھ سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والا کوئی اور نہ تھا۔ میں عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، خود کو بڑا دیندار خیال کرتا تھا، اپنی قوم سے لوٹ کے مال کا چوتھا حصہ وصول کرتا تھا۔ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کی خبر مجھے ملتی، میری نفرت اور دشمنی میں اضافہ ہو جاتا۔ میں نے اپنے ایک عربی غلام سے کہا کہ تیرا بھلا ہو، میرے لیے چند موٹی تازہ سدائی ہوئی اونٹنیاں تیار رکھنا۔ وہ میرے اونٹوں کا چرواہا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ تیار شدہ اونٹنیاں میرے قریب ہی رکھنا۔ جیسے ہی تمہیں خبر ملے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے علاقے کا رخ کیا ہے تو تم مجھے اطلاع کر دینا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے عدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے حملہ آور ہونے پر تم نے اپنی حفاظت کا جو پروگرام بنایا ہے اس پر ابھی عمل کر لو تو بہتر ہوگا۔ میں نے کچھ جھنڈے دیکھے ہیں، میں نے ان کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ جاؤ جلدی سے اونٹنیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور اونٹنیاں لے آیا۔ میں نے اپنے بیوی بچوں کو ان پر سوار کیا اور شام کی طرف بھاگ نکلا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے ہم مذہب عیسائیوں کے پاس چلا جاتا ہوں۔ جاتے ہوئے میں اپنی بہن کو یہیں چھوڑ گیا۔ میں شام پہنچا اور وہاں رہنے لگا۔ میرے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر آئے اور میرے قبیلے کو فتح کر کے قیدی ساتھ لے گئے۔ ان قیدیوں میں حاتم تائی کی صفانہ بنت حاتم بھی تھی۔ عدی بن حاتم کی بہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہائی کی اپیل کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لی۔ آپ نے نہایت عزت و اکرام کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک سواری ہماری طرف آتی دکھائی دی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میری بہن لگتی ہے۔ جب وہ قریب آئی تو وہ میری بہن ہی تھی۔ وہ اترتے ہی مجھے پر برسنے لگی، مجھے خوب برا بھلا کہہ کر دل کی بھڑاس نکالی۔ مجھے ملامت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم ظالم اور قاطع رحم ہو، تم اپنی بیوی بچوں کو لے بھاگے اور بہن کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میں نے بہن کی ساری ملامت حوصلے سے سنی اور بہن سے معافی مانگی،
لہذا وہ راضی ہو گئی اور ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ایک روز کہنے لگی، بھائی میرا مشورہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دو، ان کی خدمت میں جو بھی گیا اسے نوازا گیا۔ اگر وہ سچے نبی ہیں تو اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والوں کے فضل و شان ہے، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو پھر بھی تمہاری عزت کریں گے، کیونکہ تم حاتم کے بیٹے ہو۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے مدینہ منورہ پہنچو، شوق کے ساتھ جاؤ یا خوف کھاتے ہوئے، تم ضرور جاؤ۔ میں نے کہا کہ تمہارا مشورہ بہت خوب ہے۔ بہن کا مشورہ سن کر میں نے سوچا کہ مجھے ایک بار ضرور مدینہ حاضر ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوئے تو مجھے کیا نقصان ہے، اور اگر وہ سچے ہوئے تو میں جان لوں گا اور ان کی پیروی کر لوں گا۔ لہذا میں شام سے نکلا اور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عدی بن حاتم ہے۔ میں بغیر کسی امان نامے یا صلح نامے کے حاضر ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور مجھے لے کر اپنے حجرے کی طرف چل پڑے۔ اتنے میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ضروری گزارش کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی التجا سننے کے لیے وہیں رک گئے۔ وہ دیر تک آپ کو اپنا مسئلہ بیان کرتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت پوری کی اور مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے۔ میں نے دل میں سوچا، اللہ کی قسم، یہ بادشاہ نہیں ہے، بھلا بادشاہوں میں اتنا صبر اور حوصلہ اور عز و انکسار کہاں؟ آپ اندر تشریف لائے تو مجھے کھجور کے پتوں سے بھرا ایک تکیہ دیا اور فرمایا، اس پر بیٹھو۔ میں نے عرض کیا، آپ اس پر تشریف رکھیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمان کو تکیے پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی بے حد عزت افزائی کیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، کیا تم اس بات سے فرار اختیار کر رہے ہو کہ تمہیں اس بات کی گواہی دینی پڑے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ کیا تم اللہ کے سوا کوئی سچا معبود جانتے ہو؟ عدی بن حاتم نے کہا، نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود میرے علم میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم اس لیے بھاگتے پھرتے ہو کہ تمہیں اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا یہ کہنا نہ پڑے؟ کیا کوئی چیز اللہ سے بڑی ہے؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ سے بڑی اور برتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، مسلمان ہو جاؤ تو تم محفوظ ہو جاؤ گے، تمہاری جان اور مال بچ جائے گا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ایک دیندار آدمی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہودی مغضوب علیہم جبکہ عیسائی گمراہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم رکوسی یعنی عیسائی اور صابی فرقے کا ملا جلا عقیدہ رکھتے ہو؟ تم اپنی قوم کی غنیمت لوٹ سے چوتھا حصہ وصول کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے اپنے مذہب کے مطابق تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے بعد میں آپ کی عظمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے عدی، ممکن ہے تم اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہے کہ تم سوچتے ہو کہ اس نبی کے پیروکار نہایت غریب و مساکین ہیں، ایسے کمزور اور ناتواں جنہیں عربوں نے دھتکارا ہوا تھا وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کوئی امیر زادہ، رئیس، سردار مسلمان نہیں ہو رہا۔ اللہ کی قسم، ان قریب مال وافر ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ زکوٰۃ کا مال لینے والا نہیں ملے گا۔ ممکن ہے تمہارے دل میں ہو کہ مسلمان بہت کم ہے اور ان کے دشمنوں کی کثرت ہے۔ اللہ کی قسم، ان قریب تم سنو گے کہ اکیلی عورت قادسیہ سے چلے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، وہ پرامن سفر کرے گی۔ ان قریب کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے اور مسلمانوں کی ملکیت بنیں گے۔ ان قریب ارض بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی پیروی قبول کرتا ہوں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ نے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے مسلمان سے اس کے رتبے کے مطابق کام لیتے تھے اور اسلام سے پہلے جس کا جو رتبہ تھا اس کو برقرار رکھتے تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ طے کے حکمران تھے، اس لیے اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طے کی امارت پر قائم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے پاس برابر آتے جاتے رہتے تھے، خصوصاً حضرت علی کے ساتھ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات بہت گہرے تھے، اس لیے وہ مذہبی علوم سے بے بہرہ نہ تھے۔ ان کی 66 روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان میں سے 6 متفق علیہ اور 3 میں امام بخاری اور 2 میں امام مسلم منفرد ہیں۔ یوں تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بحیثیت ایک صحابی کے خالص مذہبی تھی، لیکن نماز اور روزوں کے ساتھ خاص انہماک تھا۔ نماز کے لیے یہ اہتمام تھا کہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، کبھی اقامت کے وقت وضو کی ضرورت نہیں پڑی، ہر وقت نماز میں دل لگا رہتا تھا اور نہایت اشتیاق سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے وقت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ سخاوت اور فیاضی یہ تو آپ کو ورثے میں ملی تھی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد حاتم سخاوت کی وجہ سے ہی مشہور و معروف تھا۔ آپ کا دروازہ ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا رہتا تھا، جو چاہے آئے اور جو چاہے لے کر جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی طرح بہت سخی انسان تھے اور سخاوت میں آپ کی مثال کوئی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اشعث بن قیس نے دیگیں مانگ بھیجی، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھروا کر بھیجا۔ اشعث نے کہلا بھیجا، میں نے تو خالی دیگیں مانگی تھی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کہلا بھیجا کہ میں عاریت بھی خالی دیگیں نہیں دیتا، جو شخص ان کے رتبے سے کم سوال کرتا اسے نہ دیتے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں مروی ہے کہ ایک شخص نے 100 درم کا سوال کیا، اتنی کم رقم کا سن کر بولے، میں حاتم کا بیٹا ہوں اور تم مجھ سے 100 درم مانگتے ہو، خدا کی قسم ہرگز نہ دوں گا۔ ان کی فیاضی سے انسان سے لے کر حیوان تک یکساں مستفید ہوتے تھے۔ چینٹیوں کی غذا مقرر تھی، ان کے کھانے کے لیے روٹیاں توڑ کر ڈالتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی حقدار ہیں۔ دوستو، یہ تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک سخی باپ حاتم کے بیٹے تھے۔ دوستو، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو حضرت عدی بن حاتم کے والد حاتم طئی کے بارے میں بھی کچھ بتاتا چلوں۔ دوستو، عرب کے جہلی دور کا نامور شاعر غیر معمولی شجاعت و سخاوت کی وجہ سے یہ مشہور تھے۔
یعنی حاتم طئی عرب کے مشہور شاعر تھے۔ دوستو عربی زبان میں کسی کی سخاوت اور فیاضی بڑھا چڑھا کر بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حاتم سے بھی زیادہ سخی ہے۔ اردو میں بھی اسی طرح کہا جاتا ہے۔ عہد اسلام سے کچھ عرصہ قبل یہ فوت ہوئے تھے۔ ان کی بیٹی صفانہ عروج اسلام کے زمانہ میں گرفتار ہو کر دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوئی تھی، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کی فیاضیوں اور جود و کرم کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ حاتم اسلامی اخلاق کا حامل تھا۔ حاتم کا دیوان پہلی بار رزق اللہ حسون نے لندن سے 1866 میں شائع کیا۔ 1897 میں دیوان کا ترجمہ جرمن زبان میں چھپا۔ حاتم کے بیٹے عدی بن حاتم نے اسلام قبول کیا تھا، جن کے قبول اسلام کی پوری مکمل کہانی اور قصہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ تو دوستو ہمارے اس چینل پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں نئے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام، تابعین اور اللہ والوں کے قصے اپلوڈ کیے جاتے ہیں جو کہ مستند ہوتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ ہمارے اس سلسلے کو پسند کرتے ہوں گے۔ تو دوستو اگر آپ ہمارے اس سلسلے کو پسند کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کرام کے قصے اس چینل پر اپلوڈ کیے جائیں تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہم تب ہی چل سکتے ہیں جب ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کا پتہ ہوگا۔ اس لیے یہ لازمی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔